بسم اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. معزز سامعین، سورہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ خبردار مسلمانوں اس گناہ سے بچنا کہ اگر بے گناہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو قاتل کا مقام جہنم ہے. قتل اتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں کہ ایک انسان کا قاتل خدا کی نظر میں ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ سارے انسانوں کا قاتل. مگر افسوس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تفرقہ بازی کی وجہ سے، فرقہ پرستی کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے، اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، حالانکہ یہ فعل مسلمانوں کا ہے. لہذا سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے، ان پر واجب ہے کہ اسلام کی عزت اور عظمت کو بچائیں. آج دنیا والے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ فرقہ پرستی ہے. اور جیسے میں نے کل عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظیم الشان ایک فکر عطا فرمائی ہے. 61 آیت 61 آیت کہ یکفرون بآیات اللہ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ اے لوگو، قاتل کے دو قسم ہیں، ایک قاتل ہے جسم کا۔ اب ظاہراً خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو نبیوں کے زمانے میں نہ تھے کہ تم قاتل ہو نبیوں کے، تاکہ ہمیں ایک عظیم الشان فکر مل جائے کہ قاتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نبی کے سر کا قاتل ہے اور دوسرا نبی کے مقصد کا قاتل ہے۔ امام حسین کے بھی دو قاتل ہیں، جس نے سر کو کاٹا تھا وہ شمر ہے، لیکن اور لوگ بھی امام حسین کے قاتل ہیں، اور وہ کون ہے؟ جو امام حسین کے مقصد کے قاتل۔ اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے، سورہ بقرہ کی 61 آیت کہ یقتلون النبیین، یہ لوگ تو نبی کے زمانے میں ہیں، ہمارے نبی کے زمانے میں کسی نبی کو قتل نہیں کیا، مگر خدا کہہ رہا ہے یہ قاتل ہیں، یعنی جو نبی کے مقصد کو قتل کرے وہ بھی قاتل ہے، جو حسین علیہ السلام کے مقصد کو قتل کرے وہ بھی قاتل ہے۔ نبی کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ اصحاب کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ان کا مقصد کیا ہے؟ سبھی کا مقصد ایک ہے۔ آپ زیارت رسول پڑھیں، زیارت حضرت علی پڑھیں، زیارت امام حسین پڑھیں، آپ کو وہاں مقصد مل جائے گا۔ سبھی میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں، جب رسول خدا کی زیارت پڑھتے ہیں یا امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ ہے مقصد رسالت، یہ ہے مقصد امامت۔ امام حسین نے شہادت کو کیوں لبے کہا؟ رسول خدا نے کیوں پتھر کھائے؟ رسول خدا نے کیوں وطن چھوڑا؟ امام حسین کا مقصد اتنا عظیم ہے کہ حسین نے اپنے عمل سے کربلا میں بتلایا کہ علی اکبر کی جوانی رہے یا نہ رہے مگر میرا مقصد زندہ رہے، علی اصغر کا وہ ہنسنا اور مسکرانا رہے یا نہ رہے مگر میرا مقصد زندہ رہے۔ حسین نے کربلا میں اپنے عمل سے بتلایا عباس کے بازو رہے یا نہ رہے مگر میرا مقصد زندہ رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر حسین نے اپنے عمل سے بتلایا قاسم تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر اپنے مقصد کو نبھاؤں گا۔ حسین نے اپنے عمل سے بتلایا کہ زینب تیری چادر رہے یا نہ رہے مگر میں اپنے مقصد کو کامیاب بناؤں گا۔ یہاں تک کہ سکینہ کو وصیت کر کے اپنے عمل سے بتلایا کہ سکینہ کی یتیمی مجھے منظور ہے مگر مجھے مقصد کو کامیاب کرنا ہے۔ تو حسین کا مقصد ہر امام نے زیارت میں بتلایا ہے، کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے، امر بالمعروف زندہ ہو جائے، نہی عن المنکر زندہ ہو جائے۔ یہی نبی کا مقصد ہے، یہی حسین کا مقصد ہے۔ تو اب اگر کسی مجلس میں نماز کا بھی تذکرہ نہ ہو اور امر بالمعروف کا بھی تذکرہ نہ ہو تو یاد رکھیے وہاں حسین کے مقصد کو قتل کیا جا رہا، نام حسین کا استعمال کیا جا رہا ہے، نام نبی کا استعمال کیا جا رہا ہے مگر حقیقت میں وہ مقصد حسین کے قاتل ہیں کہ 1 گھنٹہ مجلس میں ایک لفظ بھی 5 منٹ بھی نماز کا تذکرہ نہیں، تقوی کا تذکرہ نہیں، امر بالمعروف نہیں، صرف وہ باتیں ہیں جس سے واہ زیادہ ہو تاکہ نعرے بازی زیادہ ہو اور انہیں زیادہ شہرت ملے، انہیں زیادہ دولت ملے۔ عزیزان گرامی، یہی فرقہ پرست مولوی جو بدبختی یہ ہے کہ شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں، جن کا مقصد فقط دولت ہے، یہ مقصد رسول کے قاتل ہے۔ لہٰذا آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گروہ سے، ہر طبقہ فکر سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور امر بالمعروف کمیٹیاں بنائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً کہ دنیا سے یہ لعنت ختم ہو جائے، فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے، مثلا ایک آدمی فرقہ پرستی کی وجہ سے مرتا ہے اور پوری دنیا میں 1 مہینے تک اس کا پروپیگنڈا، اس کا چرچا جاری رہتا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، حالانکہ اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت اور آشتی ہے، مگر یہی افراد جو ہیں سبب بن رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی بدنامی کا، اور جو کئی لاکھ مسلمان بننا بھی چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر اگر امام بارگاہ مسجد میں ایک امر بالمعروف کمیٹی ہو کہ اگر
اگر اس طرح کے لوگ فتنہ بپا کرنا چاہیں تو وہ افراد جن میں بزرگ بھی ہوں، جوان بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، علماء بھی ہوں، ہر طبقے فکر کے لوگ ہوں، تاکہ فوراً کھڑے ہو کر احتجاج کریں کہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، الفتنۃ اشد من القتل۔ اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کر آپ کی ان باتوں سے تنگ آ کر ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد بن جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے وہ قرآن کی اس آیت کو پامال کر رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لہذا یہ تفرقہ پھیلانے والے لوگ قرآن کے اوپر کوئی جوتی رکھ رہے ہیں تو بھلا ہم مسلمان کیسے برداشت کریں؟ یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ منبر پر بیٹھ کر کوئی قرآن کی اہانت کرے اور ہم سن کے چلے جائیں؟ نہیں، سب پر امر بالمعروف واجب ہے۔ عزیزان گرامی، محبت سے، پیار سے آپ دعوت دے سکتے ہیں، مگر زبردستی نہیں، کسی کو کافر کہہ کے نہیں، کسی کے رہبر لیڈر کا مذاق اڑا کر نہیں، طنز کر کے نہیں، کسی کے خلاف جذبات ابھار کے نہیں، اہانت اور بے-عزتی کر کے نہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ آپ اپنی بحث جاری رکھیں، اپنے عقائد کو سنا سکتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، مگر کسی کی اہانت، جیسے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، کل اس سے پہلے عصمت رسول پر گفتگو ہوئی، مثلا آج ایک اور مسئلے پر آپ گفتگو سن سکتے ہیں کہ دیکھیے جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں اور اہل سنت کی اکثریت، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم تبرکات پیمبر اور آل پیمبر کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک؟ یہ ہمارا ایمان۔ تبرکات سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا کا بال کہیں پر ہے تو ہم اس کی زیارت کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، اسے چومنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر رسول پاک کی جوتیاں ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں، اسی لیے ہم نبی کی زری کو چومنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے امام حسین کی زری کو چومنا۔ یہ جتنے بھی تبرکات ہیں، رسول خدا کی اگر عصا کہیں پر رکھی ہوئی ہے، رسول خدا کا اگر امامہ کہیں پر رکھا ہوا ہے تو اس کی زیارت کرنا بھی ہمارے عقیدے کے مطابق عبادت ہے، اور اس کو چومنا بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک دو ایسے بھی فرقے ہیں جو اسے شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں حق یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو بیان کریں، مگر کسی پہ کفر یا شرک کا فتویٰ نہ لگائیں۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے خود بخود تفرقہ بازی ختم ہو جائے گی، اور مسلمان تعصبی نہیں ہوگا بلکہ تحقیقی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہم کیوں تبرکات کا احترام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ ہم پیش کر سکتے ہیں، مگر کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اجازت قرآن نے، اسلام نے نہیں دی۔ مثلا ہمارے پاس یہ دلیل ہے، قرآن مجید کا سورہ ہے یوسف، سورہ کا نمبر 12، آیت کا نمبر ہے 93۔ جب حضرت یوسف نے کہا، جب سنا کہ ان کے بابا اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں ان کی سفید ہو گئی، تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، یہ لے جاؤ، یہ میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھنا تو آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی آیت 93، اس کا نمبر، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ اے میرے بھائیو، یہ میری قمیص، میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے بابا کی آنکھوں پہ رکھنا تو میرے بابا کی آنکھوں میں نور آ جائے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ نبی کا کرتا کوئی معمولی کرتا نہیں ہوتا، اس سے شفا مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ کیونکہ نبی ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر کہیں پر مولا علی کا کرتا ہے، کہیں پر مولا حسین کا کرتا ہے، تو یہ عام افراد نہیں۔ کل آپ نے سنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ان کی شان میں ہے۔ ایک آیت نہیں، قرآن کی کتنی آیتیں اہل بیت کی شان میں ہیں۔ ان سے مودت کرنے کا خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ سورہ مبارک شورى آیت کا نمبر 42، سورہ کا نمبر 42، خدا نے کہا کل
وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ میں اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو. عزیزان گرامی، اب یہاں پر جتنے بھی اہل سنت کی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر کبیر ہے اور تفسیر ابن عربی ہے، ساری تفاسیر اہل سنت کی بھی اہل تشیع سب نے لکھا. جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، وہی جو چادر تطہیر کے نیچے اور وہی جو مباہلے میں آئے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. اب لہذا ہم ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیا اپنی مرضی سے؟ نہیں. قرآن کی دوسری آیت سنیں، سورہ مبارکہ حج، سورہ کا نمبر 22، آیت کا نمبر 32، 32. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ حج میں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کا جو احترام کرتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہی تو تقویٰ ہے. دل کا تقویٰ، اصل تقویٰ یہی ہے کہ اب اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. بھئی اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ پھر آواز آئی سورہ مبارکہ بقرہ میں، دوسری سورہ میں، آیت کا نمبر 158، 158. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے لوگوں، یہ جو دو پہاڑ ہیں نا چھوٹے جن کے درمیان حاجی دوڑتے ہیں، یہ دونوں پہاڑ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھائی یہ پہاڑ ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، مگر یہ بت پرستی نہیں ہے. کیوں ہم ان کا احترام کریں؟ یہ شاعر اللہ ہے اور قرآن نے کہا ان کا احترام کرو. من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. میرے مالک یہ تو پہاڑ ہے، یہ تو پتھر ہے، ان کا احترام فرمایا نہیں. ان کا احترام ان کی وجہ سے نہیں، ان کی نسبت حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی طرف ہے. نسبت جو ان کی ہے وہ میرے معصوم نبی کی طرف ہے. اب آپ نے دیکھا قرآن سکھلا رہا ہے کہ اگر نسبت پیغمبر کی طرف ہو جائے تو پتھر ہی کیوں نہ ہو وہ قابل احترام ہے. تو عزیزان گرامی اسی طرح سے اور آگے بڑھیں. دوسری آیت سورہ حج، آیت کا نمبر 36. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. یہ جو دمبا ہے نا، یہ جو تم ذبح کرتے ہو حج میں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مالک یہ تو دمبا ہے، یہ تو بکرا ہے، اس کا بھی احترام کریں. کیوں احترام کریں؟ کہا ہے تو یہ دمبا، مگر اس کا احترام اس لیے کرو کہ اب اس کی نسبت میرے پیارے نبی اسماعیل کی طرف ہو گئی ہے. عزیزان گرامی لہذا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ احترام کرتے ہیں. ذریعہ رسول کا احترام لکڑی کا احترام نہیں ہے، یہ نبی کی نسبت کا احترام ہے. بھائی ہم قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اسے چومتے ہیں نا، یہ کپڑے کو نہیں چومتے ہیں کیونکہ یہ کپڑا قرآن سے منسوب ہو چکا ہے. اسی طرح سے جلد جو قرآن کی ہے اسے بھی چومتے ہیں کیونکہ یہ جلد بھی قرآن سے منسوب ہو چکی ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی اگر حضرت علی کا علم ہے اور اس کا احترام کرتے ہیں تو لکڑی کا احترام نہیں ہو رہا، نسبت کی وجہ سے احترام ہو رہا. صلوات پہ محمد. تو یہی باتیں پیار و محبت سے کہی جاتی ہیں، بجائے کہ کسی کا دل دکھایا جائے، کسی کے رہبر کو برا بھلا کہا جائے اور کفر کے فتوے لگائے جائیں. یہی باتیں آپ جو آپ کا عقیدہ آپ سنا سکتے ہیں. محبت سے آپ دوسرے کو بھی کھینچ سکتے ہیں. مثلا آپ کا کوئی دوست ہے وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ بھئی میں نے آج تیری کتاب جو ہے نا، 4 بڑی کتابیں ہیں نا ان کی جن آسمانی سمجھتے ہیں، میں نے آج تیری کتاب یجر وید پڑھی ہے، تو بڑا خوش ہو جائے گا کہ بھئی اچھا میری کتاب پڑھی. ہاں میں نے آج تیری کتاب پڑھی ہے یجر وید. مثلا اس کا چیپٹر جو ہے 32 ہے اور اس کی آیت جو ہے اس کا نمبر 3 ہے اور اس میں ایسی میں نے آیت پڑھی ہے جو مجھے بہت اچھی لگی اور وہی آیت ہمارے قرآن میں موجود ہے. تو وہ ایک مرتبہ سوچے گا، لیکن اگر آتے ہی ملتے ہی آپ اسے کچھ برا بھلا کہیں تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟
نہیں، تحقیق کے ذریعے سے آپ نفرتوں کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ برصغیر میں یہ جو فرقہ پرستی اور اس طرح سے تعصبات کی لعنتیں ہیں، یہ تحقیق کے ذریعے سے مٹ سکتی ہیں۔ بھائی واقعی حقیقت ہے، یجروید اور اس کا چیپٹر 32 اور اس کی آیت جو ہے اس کا نمبر 3 ہے، اس کا ورس کا جو نمبر ہے وہ 3 ہے۔ یہ ان کی آسمانی کتابیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ پرمیشور یا ایشور کی، ایشور خدا کو بھی کہتے ہیں، ایشور کی یا پرمیشور کی مورتی نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے؟ اور قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ لیس کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، کہ خدا وہ ہے، اس کے کوئی مثل نہیں ہے۔ وہی گویا ٹرانسلیشن ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں بن سکتی۔ اب قرآن کھولیے بھائی، دوسری آیت بھی ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھی۔ کون سی کتاب؟ مثلا ہم نے آپ کے رگوید، یہ دوسری ان کی کتاب رگوید، اس کا نمبر جو ہے 10، چیپٹر نمبر 36، ورس نمبر 14 کیا ہے؟ اب پہلے اس سے قرآن کی آیت سن لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا نمبر 115 ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، خدا مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، خدا ایسٹ میں بھی ہے، خدا ویسٹ میں بھی ہے۔ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی دیکھے گا تجھے خدا ہی خدا نظر آئے گا، خدا کا چہرہ نظر آئے گا۔ اب ادھر یہ ہندوؤں کی کتاب ہے رگوید اور 10 اور اس کا چیپٹر 36 اور آیت 43 کیا لکھا؟ 14 لکھا ہے، دنیا کا خالق، دنیا کا خالق مشرق و مغرب میں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، سب جگہ پہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں، ریسرچ کے ذریعے سے آپ دوسروں کو بھی کھینچ سکتے ہیں، نفرت کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ نفرت کا درس اسلام نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے آپ کسی دوست اگر آپ کا ہندو ہے اسے کہہ سکتے ہیں بھائی دیکھو ایک کتاب میں نے آپ کی رگوید پڑھی، اس میں مجھے وہی چیز نظر آئی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے قرآن میں رگوید اس کا نمبر 8 اور اس کا چیپٹر بھی 1 اور ورس بھی اس کی وہی پہلی ہے، پہلا ہی اس کا سلسلہ کیا کہ خدا کے سوا کسی کو مت پوجو۔ ریسرچ کے ذریعے سے یہ تمام حقائق آپ پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا کوشش یہ کی جائے کہ یہ فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے اگر کوشش کی جائے اور مخلص لوگ آگے بڑھیں اور پورے پاکستان، انڈیا، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اگر یہ امر بالمعروف کمیٹیاں بنائی جائیں تو یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے ان کی تعداد 200-400 سے زیادہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے ہماری جو اصل گفتگو ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اے انسان، اگر تو نے اللہ کی امانت میں خیانت کی تو جتنی تو عبادت کر لے تیری عبادت قبول نہیں۔ قرآن نے یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو، اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ لہذا جیسے آپ نے حدیث سنی کہ رسول خدا اس زمانے میں، یہ جو آخری زمانہ ہے، اس کے لیے بہت پریشان تھے کہ ہائے آخری زمانے کے بچے، کہ ان کے والدین فقط ان کی دنیا کی فکر کریں گے مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا ہاں اگر آخری زمانے کے ماں باپ نے اپنی غفلت سے اپنے بچوں کو شرابی، زانی، بد کردار بنا دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عمل سے مجھ پہ تبرہ کیا، مجھ سے بیزاری کی ہے، اور میں بھی قیامت کے دن ان سے بیزاری کروں گا۔ یعنی امت پیغمبر سے انسان خارج ہو جاتا ہے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کرے۔ میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، اولاد کی تربیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو؟ جب آپ نکاح کریں تو یہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اولاد صالح ہو جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو۔ اور اسی طرح سے میں نے کہا کہ شادی کے دوران جتنی رسومات ہوتی ہیں، اور خصوصاً اگر گناہان کبیرہ ہوئے تو وہ شادی بدبختی کا شکار ہوگی، طلاق کا شکار ہوگی، یا اولاد ناصالح کا شکار ہوگی۔ آج وہی سلسلہ ہو رہا ہے کہ نکاح ایک رسول خدا کی سنت ہے، آج یہ سنت مظلوم ہے کہ اس میں جناب میوزک بھی ہے، اس میں بے پردگی بھی ہے، اس میں اسراف بھی ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے، چار گناہان کبیرہ کے ساتھ یہ سنت کا حشر نشر ہم نے کر دیا ہے، تو پھر اولاد کہاں سے پیدا ہوگی صالح؟ عزیزان گرامی، چلیے اب یہ سلسلہ جہالت کی وجہ سے ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ نکاح کے بعد کیا ہے؟ جب حمل ٹھہر جائے، جب عورت پریگننٹ ہو جائے، تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
پیدا ہونے کے بعد نہیں. لوگ سمجھتے بچہ پیدا ہو جائے بڑا ہو جائے پھر تربیت. نہیں، اصل تربیت کب ہے؟ جب بچہ پیٹ میں آ جائے. اللہ اکبر. اب رسول خدا کی حدیث سنیں. رسول خدا فرماتے ہیں اے خاتون جو حاملہ، خبردار گناہ نہ کرنا. یہ گناہ جو ہے زہر کی طرح ہے. گناہ کا اثر تیرے بچے یا بچی پر ضرور پڑے گا. جیسے عورت اگر پریگننٹ ہے، اگر زہر کھا لے خود بھی مرے گی، بچہ بھی مرے گا. بالکل اسی طرح سے جب خاتون پریگننٹ ہے، اگر آنکھ سے گناہ کر رہی ہے اس کے بچے پر اثر پڑے گا. زبان سے غیبت کر رہی ہے، بچے پر اس زہر آلود اس گناہ کے اثرات پڑیں گے. میوزک دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، جو بھی فعل حرام کر رہی ہے اس کا اثر بچے پر ہوگا. عزیزان گرامی، میوزک کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ آپ دنیا میں اس کا نتیجہ دیکھ لیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میوزک غنا اشد من الزنا. یہ زنا سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ خود پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں. بڑی عجیب حدیث ہے، نورانی حدیث ہے. رسول خدا فرماتے ہیں جن گھروں میں میوزک اور گانے زیادہ بچائے جائیں گے، زیادہ بجے گا میوزک اور گانے کا سلسلہ، رسول خدا فرماتے ہیں اس کا نتیجہ تم یہ دیکھو گے کہ اس گھر کے مرد بے غیرت اور عورتیں بے شرم ہو جائیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح شام جن گھروں میں میوزک ہی میوزک، اٹھتے بیٹھتے میوزک گانے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ مرد میں غیرت نہیں اور عورت میں حیا اور شرم نہیں. اور حدیث ہے کہ جس میں غیرت نہیں اس مرد میں ایمان نہیں. کیونکہ غیرت نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. ایمان بغیر غیرت کے نہیں آ سکتا. اور عورت کے اندر، خاتون کے اندر اگر شرم و حیا نہیں تو اس کے پاس بھی ایمان نہیں. صلوات پہ محمد والے. تو عزیزان کرام بہت احتیاط کرنا ہے جب خاتون پریگننٹ ہو جائے. اور شوہر کے لیے بھی اب کوئی اسے پریشانی نہ دے، جھگڑا نہ کریں. اگر جھگڑا ہوگا، تنگ کریں گے تو آپ ہی کا بچہ پاگل بھی پیدا ہو سکتا ہے. ذہنی پریشانیوں میں یہ جتنے بھی ڈس ایبلٹیز ہیں نا، اس میں ماں باپ کا قصور ہے. اور ایک پورا خطبہ جو میں نے کہا رسول خدا کا موجود ہے، تہذیب اسلام کتاب، یہ انگلش میں بھی موجود ہے. عزیزان گرامی، لہذا جب بچہ اب پریگننٹ ہو گئی، اب ماں کے پیٹ میں ہے، خبردار اسے پریشان نہ کریں، اسے کوئی تنگ وغیرہ نہ کریں. اور ادھر سے عورت کے لیے کیا، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرے، عبادت کرے. تو کیا ہوگا؟ بچہ صالح پیدا ہوگا، نیک بچہ پیدا ہوگا. عزیزان گرامی، اب میں واقعہ بتا رہا ہوں اور سچا واقعہ بتا رہا ہوں. بہت بڑے عالم تھے، مجتہد تھے، اور ان کی بیوی جو ہے پریگننٹ ہو گئی. کہا بھائی دیکھو یہ کرنا ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ، مکروہ سے بھی بچنا، حرام سے بھی. مستحب کرو، بچہ نیک بنے، واجب بنو، یہ دعا پڑھو، سب کچھ کیا. بچہ الحمدللہ پیدا ہو گیا. اب بچہ جو ہے 5 یا 6 برس کا ہوا. اب مولوی صاحب نماز پڑھانے جاتے تھے، بچے کو لے گئے. اب کیا کیا؟ بچہ کھیل رہا تھا، مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، مجتہد تھے. اب ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، وہ پانی کے لیے مشک بھر کے لاتا تھا، لوگوں کو پانی بیچتا تھا. وہ بیچارہ نماز جماعت پڑھنے گیا، پانی کی مشک اس نے وہاں گھر میں مسجد میں رکھی. اور یہ مولوی صاحب کے بچے نے کیا کیا؟ کہیں سے کوئی کانٹا یا سوئی سے مل گئی اور اس نے جا کے اس مشک میں سوراخ کیا اور وہ بیچارہ نماز پڑھتا رہا، اس کا پورا پانی بہہ گیا. اب مثلا ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا، ہم اسے معمولی کام سمجھتے. مولوی صاحب بہت پریشان ہوں، سیدھا گھر آئے کہ میں نے تجھے اتنا کہا تھا، میں نے بھی احتیاط کیا، تو نے بھی احتیاط کیا، یہ کیسے میرے بچے نے ظلم کیا. یقیناً پریگننسی کے دوران جب تو پریگننٹ تھی تو نے کوئی گناہ کیا، یاد کر تو نے کیا کیا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں محلے میں ایک گھر میں گئی تھی اور اجازت کے بغیر، کیونکہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے کھٹی چیز کھانا چاہتی ہے، حاملہ عورت، ایک میں نے درخت دیکھا ان کے گھر میں اجازت کے بغیر، میں نے دیکھا انار ہے تو میرے پاس سوئی تھی، میں نے بغیر اجازت کے اس انار میں سوئی چبھوئی اور اس کو چکھا. کہا اسی گناہ کا یہ آج نتیجہ. عزیزان گرامی، بہت اہم مسائل ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. پریگننسی کے دوران جو بھی گناہ والدہ کرے گی اس کا اثر لڑکی لڑکے پر ضرور پڑے گا. پھر شکایت نہ کریے مولوی صاحب ہمارے لڑکے جو ہیں بد اخلاق ہیں، ہماری بات نہیں سنتے. بھئی آپ نے پہلے ابتدا جو فاؤنڈیشن ہے وہ صحیح نہیں ڈالی. اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ رسول خدا کی یہ بھی تاکید ہے کہ جس دن نطفہ ٹھہرے اس رات یا اس دن رزق حلال ہو تو بچہ بھی حلالی پیدا ہوگا. صلوات پڑھی محمد وال. یہ آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیسا بچہ چاہتے ہیں، نورانی بچہ چاہتے ہیں یا بدبخت بچہ چاہتے ہیں. اب دیکھیے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں. آج جتنے مجتہد عالم بن رہے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کے بن رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ کئی مرتبہ حضرت امام زمانہ کی انہیں زیارت نصیب ہوئی. صلوات پڑھی محمد.
ان کی ماں سے کسی نے پوچھا کہ بھئی سبحان اللہ آپ نے کیسی تربیت کی ہے، کیسا بچہ، نورانی کی دنیا میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے، آپ نے آخر کیا کیا؟ اب سنیے شیخ انصاری آیت اللہ العظمیٰ انصاری کی ماں کیا کہتی ہے میں نے پریگننسی کے دوران بھی بہت احتیاط کی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا کہا کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ دیکھیے کتنے اہم مسائل ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، اسی لیے بچے نالائق پیدا ہوتے ہیں کہ جناب وہ ٹی وی پر میوزک بھی چل رہا ہے، گانے بھی ہو رہے ہیں اور دودھ پلایا جا رہا ہے، یعنی دودھ کے ساتھ وہ میوزک بھی چلا جا رہا ہے۔ کہا میں نے کبھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ آدھی رات کو بھی جب بچہ روتا تھا پہلے میں وضو کرتی تھی اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھتی تھی اور اسی مصلی عبادت پر اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ قبلہ رخ ہو کے میں نے دودھ پلایا، کبھی قبلہ کو پیٹ دے کر میں نے دودھ نہیں پلایا۔ تو یقیناً ایسے عظیم الشان بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ تو چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن جن کے بچے بڑے ہیں اب وہ کیا کریں؟ کیا وہ بھول جائے؟ نہیں، ان کے لیے بھی تربیت کے اصول ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی بچہ بڑا ہو گیا، 14 برس کا ہے، 10 برس کا ہے، اب آپ اسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اسلام نے کلن زبردستی کا حکم نہیں دیا ہے، پیار سے اور لاجک سے سمجھانا ہے۔ بچہ بیٹے یہ حرام ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے، کیوں حرام ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وہ بھی بچے کو سمجھائیں گے تو وہ حرام کو چھوڑ دے گا۔ صرف آپ نے غصہ کیا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے، تو یہ حقیقی اسلام آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پہنچایا، نہیں سکھایا۔ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرے گا، باہر جا کے وہی کام کرے گا۔ تو جب بھی بچے کو بتلائیں کہ بیٹے یہ حرام ہے اسلام میں، تو یہ بھی بتلائیں کہ کیوں حرام ہے۔ مثلا زنا بہت زیادہ ہے اس ملک میں، اس قدر زیادہ ہے کہ ہزاروں بچے اس زنا کی وجہ سے حرامی پیدا ہوتے ہیں، بلکہ لاکھوں بچے ایبورشن یعنی بے گناہ قتل کیے جاتے ہیں، اس قدر بچے مارے جاتے ہیں۔ یہ زنا اسی لیے حرام ہے، اس طرف سے بچے مارے جاتے ہیں، اس طرف سے لوگ ایڈ کی وجہ سے مر رہے ہیں، لاکھوں بے گناہ بچے جو ہیں زنا کی وجہ سے ایبورشن مار دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی اس قدر زنا اگر زیادہ ہے اور اسی تہذیب کو پاکستان، ہندوستان، افریقہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، یعنی یہ خود بیچارے اس وقت پریشان ہیں اور اسی تہذیب کو وہاں ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ برائیاں وہاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ اب کیسے اپنے بچے کو سمجھانا ہے کہ بھئی زنا نہ کرو؟ اب اسے تو ظاہر میں لذت ملے گی، تو اسے دلیل کے ذریعے سے پروف کر کے بتائیں کہ بیٹا زنا کیوں حرام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے اعوذ باللہ من الذنوب التی تعجل الفناء۔ اے میرے بھائیو ذرا مولا علی کا نورانی فرمان، یہ حدیث پیغمبر ہے جو مولا علی بتلا رہے ہیں۔ مولا علی فرما رہے لوگو زنا نہ کرو۔ زنا کیا ہے؟ زنا خودکشی ہے، گناہ خودکشی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگو، اے میرے اللہ ان گناہوں سے بچا لے مجھے جن کی وجہ سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی۔ اور آج یہ ایڈ کی بیماری سے ثابت ہے۔ بیٹے کو سمجھانا بیٹے ایسا نہ ہو کہ 2-4 منٹ کی لذت کے لیے تو خودکشی کر لے۔ ایڈ کی بیماری کا کتنے بلینز ڈالر خرچ ہوئے، آج تک کوئی ویکسین نہیں بنا، کیونکہ یہ عذاب خدا ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اس طرح سے یہ عذاب خدا ہے۔ عزیزان گرامی ریزن کے ساتھ اگر آپ سمجھائیں گے بیٹے تو دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا آخرت میں بھی، کیوں پہلے دنیا بھی دلیل دے پھر آخرت کی حدیث بھی سنا لیں۔ رسول خدا نے فرمایا جو زنا کرے بغیر توبہ کے مر جائے جیسے قبر میں پہنچے گا 300 عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک دروازے سے بچھو نکلیں گے اسے کاٹیں گے، دوسرے دروازے سے سانپ نکلیں گے اسے کاٹیں گے، تیسرے دروازے سے آگ نکلے گی تو اسے کاٹیں گے۔ اے میرے بیٹے کیا تو ایک بچھو کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک سانپ کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو 2-4 منٹ کی لذت کے لیے یہاں بھی ایڈ میں مرو گے وہاں بھی مرو گے، وہی لذت تجھے حقیقی اور شرعی طریقے یعنی نکاح کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرح متوجہ کریں۔ آج ہماری جو بدبختی ہے مسلمان علم اور ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے۔ یہ ہمارے نبی نے کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کے کنارے تک، کسی مذہب میں یہ نہیں۔ مگر آج ایجوکیشن میں ہم سارے مسلمان اگر آپ ریشو نکالیں ہم پیچھے، بس یہاں آپ کے ہاں بس لوگوں نے او لیول اے لیول کر لیا، اب ٹیکسی چلانا شروع کر دیا۔ یہ ٹیکسی میں تو پیسے زیادہ ہیں، اتنا ڈاکٹر کماتا ہم کما لیتے۔ بات یہ پیسے کی نہیں ہے، ایجوکیشن کے ذریعے سے اگر ایجوکیشن نہیں تو آپ کی آئندہ نسل غلام ہو جائے گی۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس ایجوکیشن۔
BA بھی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. ہمارے لوگ اگر واقعی اس حدیث کو سمجھے کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک، یعنی کم سے کم PhD کرنا تو آپ پر واجب ہی واجب ہے. ہمارے ہاں سارے لوگ PhD ہونے چاہیے، سارے لوگ ڈاکٹر ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بس یہی انٹر BA MA تک. عزیزان گرامی نہیں، آخری علم کی حد تک پہنچے. اور افسوس اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہی یورپ میں، امریکہ میں اسلام میں PhD کرنے والے غیر مسلمان زیادہ ہیں، مسلمان کم. اس سے بڑی بدبختی کیا کہ دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھانے والے غیر مسلمان، مسلمان یا ٹیکسی چلا رہے ہیں یا دکان چلا رہے ہیں، اور دوسرے جو غیر مسلمان، حتیٰ کہ فقہ جو اہل بیت کی ہے اس انگلینڈ میں، استاد جو ڈاکٹر ہیں وہ غیر مسلمان. عزیزان گرامی، جبکہ آپ یہاں آسانی سے PhD کر سکتے ہیں. ایک بیچارہ پاکستان سے آتا ہے تو 9,000 پاؤنڈ تو فیس ہے، یعنی 9 لاکھ، جبکہ آپ لوکل ہیں، آپ کو 2-3 ہزار میں کام ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں. لہٰذا علم میں آگے بڑھیں. اگر علم میں ہم پیچھے رہے ہم غلام ہو جائیں گے. لہٰذا خصوصاً کن علوم میں؟ آج اقتصادی طور پر مسلمان بہت ضعیف ہیں، لہذا اکنامکس میں PhD کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کے پاس عظیم الشان فلسفی ہے، ایسی فلسفی جو ہے دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. فلسفی میں آپ لوگ PhD کریں، کم سے کم اپنے سبجیکٹ میں جو اسلامی سبجیکٹ میں ہے، اسلامی سبجیکٹ تو دنیا میں پڑھانے والے مسلمان ہونے چاہیے. مگر ہماری فکر جو ہے محدود ہے، ہم صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں. کس میں پیسے زیادہ ہے؟ ڈاکٹری میں زیادہ ہے تو ڈاکٹر، ٹیکسی ڈرائیور میں زیادہ ہے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بن جائے، بھائی دکان میں زیادہ ہے. مگر ہماری فکر اجتماعی نہیں ہے کہ ایسا کام کریں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، قوم کو بھی فائدہ ہو، اور مذہب و ملت و اسلام کو بھی فائدہ ہو. یہ سوچ پیدا کریں. بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کا ایم ہونا چاہیے. روٹی تو حیوان کو بھی مل جاتی ہے، یہ روٹی کمانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ایسا جاب ہونا چاہیے جس سے اسلام کی بھی خدمت ہو، مذہب کی بھی خدمت ہو، قوم اور ملت کی بھی خدمت ہو. لہٰذا آئیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں. اور تربیت اولاد کے لیے جو آج ایک اہم بات بتلا رہا ہوں کہ بچوں کو عادت ڈالیں. اگر بچہ 7 برس سے یہ عادت ڈال دے، زندگی بھر یہ عادت رہے گی. کیا؟ بچے کو پاکیزگی سکھائیں. میرے بیٹے ہمیشہ وضو میں رہو، طہارت میں رہو. طہارت میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول خدا کی حدیث ہے دم علی الطہارہ، جو ہمیشہ وضو میں رہے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگی. اور دوسری بات اس کے ساتھ جو تجربے سے ثابت ہے، بچے کو کہنا، بچے کو ضرور یہ عادت ڈالیں 7 برس سے بچے کو کہ میرے لال نہ سونا مگر سورہ واقعہ پڑھ کر. کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے نا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور یہ ہم نے کئی جگہ پر تجربہ کیا. ہم ایک مرتبہ چکوال گئے تھے، وہاں پر مجلس میں بتلایا. البتہ ان کے ختوم بھی ہیں، ہر سورہ کا ختمہ بھی ہے. اگر وقت نے اجازت دی تو میں بتاؤں گا آگے. بس سورہ واقعہ کا بھی ختمہ ہے، یعنی کس طرح سے ہر روز جو ہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور شب جمعہ 7 مرتبہ، 40 دن یہ عمل کریں. اگر فقیر ہیں، غریب ہیں، قرض دار ہیں، دیکھیے کس طرح سے غیب سے خدا خزانے کھول دیتا ہے. ایک مومن نے کہا مولوی صاحب میں نے اس پر عمل کیا، میری چھوٹی دکان تھی، 1 سال کے اندر جو ہے میری کمائی دگنی تگنی ہو گئی. یہ تجربہ شدہ ہے. اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے دولت چھوڑی ہے میرا بچہ فقیر نہیں ہوگا، کبھی بھی انقلابات آ سکتے ہیں. لہذا بچوں کو یہ چیز سکھا دیں کہ ہمیشہ طہارت میں رہیں اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کو پڑھیں. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، جیسے اسی آپ کے علاقے میں اس مجلس کے بعد 10:30 بجے یہ لندن کی آخری مجلس ہے جو چرچ میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ اچھی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن اور زیادہ ہیں. یہاں تک کہ عیسائی پریسٹ ایک جو ہے وہ بیڈ فورڈ سے آ رہا ہے، جو شیعہ بھی نہیں. بیڈ فورڈ سے ایک عیسائی پریسٹ مسٹر جے کل بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا. اور اگر واٹ فورڈ سے مومنین شرکت نہ کریں تو یہ مقام افسوس ہے. ایک بیڈ فورڈ کتنا دور ہے یہاں سے نہیں معلوم کتنے مائل ہے، 30-40. وہاں سے بیڈ فورڈ سے آ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ امام حسین کا نوحہ اور حضرت جیزس کا نوحہ. کل بھی سب نے پریسٹ نے 3 پریسٹ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے امام حسین کا نوحہ پڑھا اور چرچ میں ماتم ہوا. اس سے بڑھ کر اور کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے کہ بھئی ہمارا مقصد بھی وہی ہے. ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں جیسے عیسائی انتظار کر رہے ہیں، مگر ہم تنہا عیسیٰ کا نہیں، امام مہدی علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں.
لہذا شیطان ان دونوں بڑے گروپوں کو لڑانا چاہتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ متحد رہیں، نہ فقط مسلمانوں سے بلکہ جو بھی خدا کو ماننے والے ہیں سب میں اتحاد ہونا چاہیے، ورنہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ سب میں لڑائی ہوتی رہے اور اس کا کام ہوتا رہے۔ لہذا ہمارا بھی مقصد وہی ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو امام مہدی کی مدد کریں گے، امام مہدی عیسیٰ کی مدد کریں گے اور دنیا سے بالکل فتنے، فساد، گناہ، بدماشیاں، چوریاں سب ختم ہو جائیں گی اور دنیا بہشت کا ٹکڑا بن جائے گی۔ لہٰذا یہی پیغام ہم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آئیے دعا کریں کہ پروردگار مسلمانوں کو بھی متحد کر دے، اور جو بھی تیرے عاشق ہیں، تیرے رسول کے عاشق ہیں، تیرے نبیوں کے عاشق ہیں، ان سب میں اتحاد کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ، آج ہم تیرے در پہ تنہا نہیں آئے بلکہ بیمار امام زین العابدین کو وسیلہ بنا کے امام کی دعا کے ذریعے سے تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے دعا مانگ، اذا رأیت مولاي ذنوبی فزعت، میرے اللہ جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، اے میرے اللہ میں پشیمان و پریشان ہو جاتا ہوں۔ اگر میرے ایک گناہ کی وجہ سے تو مجھے ہزار ہزار سال جہنم میں رکھ گئے تب بھی کم ہے، مگر اذا رأیت کرمک سمعت، مگر جب تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں۔ تو نے حر جیسے گنہگار کو بخش دیا، حسین کے صدقے میں ہمیں بھی بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا غفار یا۔ امام فرماتے ہیں مجلس میں آ گئے، اب ذاکر نے مسائب پڑھنے شروع کی۔ ابھی مسائب کا آغاز نہیں، مگر تم سب کا دل رونا چاہتا ہے، آنسو نہیں گرے، مگر تم سب رونا چاہتے ہو، رونے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ امام فرماتے ہیں اس وقت میری دادی زہرا
سب کے سروں کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اور میرے اللہ انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، یہ میرے حسین کے عزادار ہے۔ عزیزو مگر رونے کے آداب بھی سیکھ لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود مجلس میں بیٹھے ہوئے، بہت گریہ ہوا، ذاکر نے مجلس پڑھی، ایک مومن امام سے دست بوسی کے لیے آیا، امام نے شکایت کی، امام نے فرمایا تو نے میرے دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، حسین پر جب روئیں تو حق ادا کر کے جائیں۔ ہاں، اس مومن نے جیب سے رومال نکالی، رومال پوری جو تھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، کہ مولا میں رو رہا تھا، میں عاشق حسین ہوں۔ امام نے فرمایا وہ میں بھی دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا، مگر میرا شکوہ یہ ہے تو نے میرے دادا پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ مولا کیسے رو کہ حق ادا ہو جا۔ اب یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھ کے رویا کرے۔ امام نے فرمایا میرے دادا حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ کر کے روتی ہے۔ او بیل کیا کرو میرے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین، ہائے پردیسی حسین۔ یہ آنسو جو ہے قبر کا خزانہ ہے۔ اس رونے کی قدر اس وقت ہوگی جب ساری دنیا والے قبر میں لٹا کے قبر بند کر کے چلے جائیں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا جو ایک آنسو بھی مجلس حسین میں گرا تھا اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ قبر کا سرمایہ، یہ قیامت کا سرمایہ، اور ان آنسوؤں کے دوران جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے تو قیمتی دعا مانگا کریں، معمولی دنیاوی چیزوں کا سوال نہ، قیمتی دعا جس میں دنیا آخرت۔ ایک دعا آج بتلاتا ہوں انشاءاللہ ہر روز کوئی نہ کوئی دعا۔ اے عزیزو یہ دعا ضرور مانگا کر، او میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک یہ آنکھیں حسین کی زری کو دیکھ نہ لے۔ میں بچپن سے عاشق حسین میرے اللہ مجھے زیارت کربلا نصیب کرنا۔ ہاں میرے اللہ، اے عزیزو ساری زیارتیں خدا نے اس گنہگار کو نصیب کی۔ نجف بھی گئے، مدینے بھی گئے، جنت البقیع بھی گئے، مشہد میں بھی،
مگر ایک چیز سنیں، کربلا ہے، کربلا میں جہاں بھی جائیں گے روتے رہیں گے۔ ہاں اور جگہ بھی عشق کے آنسو بہتے ہیں، مدینے میں بھی روض رسول کو دیکھ کر عاشق رسول کے آنکھوں میں آنسو آتے، جنت البقیع میں بھی ٹوٹی ہوئی قبر زہرا کو دیکھ کر عاشق رسول کے آنکھوں میں آنسو آتے، کاظمین میں بھی امام موسیٰ کاظم کی 14 سال کی قید یاد کر کے آنسو آتے، مگر میں نے کہا کربلا کربلا، اور جہاں جہاں جائیں گے روزوں میں روئیں گے، مگر کربلا جہاں بھی جائیں گے روتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ کیوں؟ روزے سے باہر نکلے ہم نے دیکھا بڑا مجمع ہے، لوگ رو رہے ہیں، جبکہ بازار ہے، چاروں طرف دکانیں ہیں۔ سوال کیا یہاں لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اور کوئی رو کے جواب دے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کے بازو کٹے تھے، جہاں حسین نے بازوؤں کو اٹھا کے کہا تھا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں سب نے رونا شروع کیا، اپنے مسافر خانے کی طرف جا رہے تھے، 4-5 منزلہ بلڈنگ تھی، کوئی قبر نہیں، کوئی زیارت نہیں، مگر لوگ رو رہے تھے آج باہر۔ ہم بھی گئے، کیوں رو رہے ہو؟ یہاں کوئی قبر نہیں، یہاں کوئی زیارت نہیں۔ کوئی رو کے جواب دے گا، سنیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کی گردن پہ تیر لگا جا۔ کربلا جہاں بھی جائیں گے روتے رہیں۔ ہم نے دیکھا سارے لوگ ایک پتلی گلی میں جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا ایک کمرہ ہے، سب رو رہے۔ ہم نے کہا یہاں کیا زیارت ہے؟ کسی نے رو کے جواب دیا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، یا حسین۔ سب مل کے گئے یا حسین، یا حسین۔ اے عزیزو جہاں جائیں گے روتے۔ مولا حسین کی زری کے سران میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک ایرانی زائر، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، مولا حسین سے عشقی باتیں کر رہا تھا، ایسی باتیں کر رہا تھا، خود بھی رو رہا تھا، مجھے بھی رلا رہا۔ ان کا قافلہ بیابان میں جنگل میں پیدل آئے تھے، بھٹک گیا تھا، کہہ رہا تھا مولا حسین 3 دن ہم پیاسے جنگلوں میں پھرتے رہے، مگر خدا سے کہتے رہے تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو چوم نہ لے۔ بڑے مصائب پڑھے اس نے، بہت مجھے رلایا، خود بھی رو۔ اب میں نے سوچا اس مومن کا مجھ پر حق، میں بھی اسے چند جملے مصائب کے سناؤں۔ میں نے صرف 1-2 جملے سنائے، وہ 5-10 منٹ تک چیخے مار در سنیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اے زائر ایرانی، یہ سچ ہے تو 3 دن جنگلوں میں پیاسا بھوکا پھرتا رہا، حسین
حسین کرتا رہا مگر کسی نے تجھے تازیانے تو نہیں مارے مگر جب زینب حسین کی زیارت کے لیے آئی ظالم نے تازیانے مارے ایرانی ظاہر تو دین تک پریشان رہا مگر کسی نے تجھے تماچے تو نہیں مارے مگر جب حسین کی یتیم سکینہ او بابا کی زیارت کے لیے آئی شمر نے تماچے مارے اے عزیزو ایک دن مولا حسین کی ذریعے کے سرحانے میں زیارت پڑ رہا تھا کربلا کربلا ضرور دعا مانگا کریں گے خدا کربلا ضرور نصیب میں زیارت پڑھ رہا تھا ایک ظاہر وہ ویرانی تھا روتا ہوا ہے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا ایسا سوال کیا مجھے بھی تڑپا دیا میں بھی فوراً اس کا جواب نہیں دے سکتا آپ بھی سنیں گے تو یقیناً روئیں گے اے عزیزو ایرانی روتا ہوا آیا مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میری بات سنیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے رو کے کہنے لگا میں بڑی دیر سے علی اصغر کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا کتنی دیر تک میں بھی روتا رہا کہنے لگا میں بڑی دیر تک علی اصغر کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں بتاتا مجھے کوئی نہیں بتاتا علی اصغر کی قبر میں نے مجھ سے جواب دیا ہے زائد علی اصغر کی قبر کو تلاش نہ کر علی اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ ہے سینے Before God we should
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد